ابھی پی ایم ایل این کی طرف یہ تمام تر ہوائیں چل رہی ہیں تو ادھر رخ موڑ لیا. کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے تمام تر راہیں ہموار ہو رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ شامل ہوئے تھے اور شامل ہوتے ساتھ ہی کچھ ہی دنوں کے بعد, کچھ روز کے بعد ہی ان لوگوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی اور نون لیگ والوں نے ان میں سے بیشتر لوگ ایسے تھے جن کو ایکسپٹ کر لیا, اپنی فولڈز میں لے لیا. وہاں سے ناراضگی جو تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی شروع ہو گئی اور وہاں پہ جناب گلے شکوے ہونا شروع ہو گئے, جناب کہ آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں. اور وہاں سے جو پولیٹیکل گولہ باری تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ نون لیگ کی طرف شروع ہو چکی تھی. اب دیکھیں ایک ویو ہے, ایک ہماری سائیکی ہے ہم لوگوں کی, اور وہ ایک کام کرتی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ ایک ویو چل پئی ہے جی, ہاں جی نون لیگ دی حکومت بن رہی ہے جی. وہ جو ویو جب چل پڑتی ہے اینڈ پیپل سٹارٹ بائنگ اٹ ٹل دا الیکشن ڈے, وہ پھر لوگ جو ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ لوگ وہ کہتے ہیں جناب اچھا جی گورنمنٹ تو بڑھنی ہے انہوں نے ووٹ, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ان کے پلس پوائنٹ ہوتا ہے جس بھی گورنمنٹ نے یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, جو بھی لیڈر ہوتا ہے, وہ اگر یہ ویو بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ, ان کے لیے تو بہت اچھی پوزیشن ہو جاتی ہے, بہت اچھی ان کے لیے انوائرمنٹ بن جاتی ہے. سیم از دا کنڈیشن ود نون لیگ. جہاں تک تعلق ہے جناب کہ ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ مل رہی ہے, ان کو جناب ایک ایج مل رہا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بالکل مل رہا ہے. ان کے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے اور ان کو ایک ایج بھی مل رہا ہے. لیکن اس کا جناب وہ کہتے یہ ہیں نون لیگ والے کہ جو ایٹ دا ویری انیشیل سٹیجز, شروع میں جو کیسز بنے تھے ان کے خلاف, یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز بنے تھے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے جس کی وجہ سے انہیں ہیٹ فیس کرنا پڑی اور جس کی وجہ سے انہیں جناب بھگتنا پڑا اتنا عرصہ, اور ان کی حکومت بھی چلی گئی نون لیگ کی. ناؤ اگر ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس وقت ان کی فیور میں ہیں باتیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جناب ان کی ویو بھی چلی ہوئی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جو عدنان صاحب بات کر رہے ہیں نا, کے پی از گوئنگ ٹو بی اے ٹف پلیس فار نون لیگ. کے پی میں کوئی آسان نہیں ہوگا. کے پی از گوئنگ ٹو بی اے پلیس, صوبہ ایسا ہے کہ وہاں پہ 16 مہینوں میں جے یو آئی کے پاس بڑی لوکریٹو وہاں پہ پوزیشنز تھیں, جو ان کے پاس منسٹریز تھیں یا ان کے پروونس کے اندر جو سیٹس تھیں ان کے پاس, وہ بڑی لوکریٹو تھیں اور دے انجوائڈ دیم سیلوز اور بڑا اچھا خوش رہے وہ. لیکن وہ اپنی جگہ ایز سچ نہیں بنا سکے وہاں پہ, اور وہ جگہ نہ بنانے کی وجہ سے وہ ایک تو وہ ان کو پرابلم ہوگا, اور اس کے علاوہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک زور ہے جو ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے. اگر وہ ٹوٹ جاتا تو پھر بھی جے یو آئی کی واہ واہ ہو سکتی تھی. نون لیگ تو وہاں پہ لوگوں کو ملائے گی دوبارہ, وہاں پہ کوشش کرے گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ساتھ ملائے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ مل جائیں, اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے نون لیگ کے لیے, کچھ تھوڑی سی اچیومنٹ ہو سکتی ہے. لیکن اتنا آسان کام نہیں ہوگا, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, بہت مشکل کام ہے, اور یہ بالکل نیک ٹو نیک ساری پارٹیز چلیں گی. اور نیک ٹو نیک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 19-20 کے فرق سے یہ پارٹیز جو ہے مینج کریں گی چیزوں کو, الیکشنز کو. اور اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا انوائرمنٹ ہوگا, کتنے لوگ ساتھ ملیں گے, کتنی ٹرکی سچویشن ہوگی, جو بھی حکومت بنائے گا کتنا ویک ہوگا وہ بندہ. لیکن اس میں ایک سب سے بڑا کمال وہ ہو سکتا ہے کہ کتنا عرصہ وہ گورنمنٹ چلاتے ہیں. سب سے بڑے جو اچیومنٹ ہو سکتی ہے کسی بھی پارٹی کی, حکومت بنانا میرے خیال میں اس وقت مسئلہ نہیں ہے, حکومت کے اندر رہنا, کتنے عرصے تک رہنا. رانا صاحب اتحاد تو چلیں ہو رہا ہے, اگر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں, اتحاد کر لیتے ہیں, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کر لیں. پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی تو یہ تمام جماعتیں اکٹھی تھی. پھر نہیں نا, دیکھیں اس میں مسئلہ نذیشان ہو نہیں سکتا نا. اگر پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کر لیں تو پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں, جو ڈائی ہارڈ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے اتحاد کیا نون لیگ سے, انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا نون لیگ والوں نے.
ایک تو یہ ان کی سوچ ہے جو پیپلز پارٹی کے اندر پرانے ڈائی ہارڈ جو لوگ ہیں ان کی. دوسری ان کی سوچ یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جناب, اور اپنے لیڈرز کو کہتے ہیں, زرداری صاحب کو کہتے ہیں, بلاول صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جب بھی اتحاد کیا ہے نون لیگ کے ساتھ, اور وہاں پہ جو ڈیمیج دوسرے نمبر پہ ہمیں ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے. پنجاب میں ہم ڈیمیج ہو گئے ہیں, پنجاب میں ہماری کوئی سے نہیں ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم کمپرومائزز کرتے رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ. اور اس وقت اگر ایک اور کمپرومائز ہو جائے گا نون لیگ کے ساتھ تو الیکشنز تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی نیریٹو کیا آپ کے خیال میں نہیں ہے کہ جو ابھی اینٹی نواز نیریٹو کو بیچا جا رہا ہے, کیش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو پی ایم ایل این کے مخالف ووٹ ہے اس کو راغب کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مسئلہ سمپل سا ہے, جو ڈیمیج ہوا ہے نا 16 مہینوں میں ایک جماعت نہیں تھی, وہاں پہ 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی, اور 13 جماعتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت باہر تھی پی ٹی آئی کی, باقی ساری جماعتیں جو ہیں تقریباً بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جب 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی تو سارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے, میجورٹی آف دا پولیٹیکل سسٹم واز گورننگ دا کنٹری. جب وہ ملک چلا رہے تھے اور سارے برین اتنے بڑے مائنڈز اتنے بڑے برین اتنے بڑے لیڈرز وہ مل کر اگر حکومت چلا رہے تھے, اور 16 مہینوں میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی, کوئی ایسی ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ماسز کو نہیں ہوئے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا, تو وہ اس میں آپ کیا کریں گے؟ مطلب کوئی نیریٹو جو بھی کریٹ کر رہا ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ, ان کو ہضم نہیں ہو رہا, لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. اب یہ صرف کہہ دینا کہ جناب ہم لوگوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, وہ بھی کافی نہیں ہے. عام آدمی کو نہیں سمجھ آتی اس چیز کی, اور عام آدمی اس چیز کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, اگر یہ کہا جائے کہ جناب ہم اپنی منسٹریز کا حساب دے دیتے ہیں, اور جناب باقی جو منسٹریز تھی ان کا حساب باقی منسٹریوں والے دیں, وہ بھی بات سمجھ نہیں آتی ہے. سو وہ کوئی بھی نیریٹو ایز سچ کوئی بن نہیں رہا, کوئی گل بنتی نہیں پئی. سو وہ نیریٹو جو ہوتا ہے نا, جو جا کے لگتا ہے, دل کو لگتا ہے, وہ نہیں بن رہا. سو وہ وہاں پہ ایشو آ رہا ہے, چاہے کوئی بھی جماعت ہو. اس وقت نیریٹو نہیں بن رہا. اس وقت نیریٹو جو ہے وہ عوام کو جو دل میں اترے, جو ان کو سمجھ آئے, وہ اس کو بائے کرے, اس کو جناب اس کو سمجھے. زرداری صاحب کیوں خاموش ہیں؟ کیا وہ دیکھو انتظار کرو کی پالیسی لے کر چل رہے ہیں ابھی فی الحال؟ دیکھیں زرداری صاحب جو ہے نا بہت سمجھدار آدمی ہے. زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تھوڑا سا ایک ٹریلر دیکھا, ٹھیک ہے, کہ پہلے ان کے پاس آئے لوگ, ٹھیک ہے, اور ان کو جوائن کیا, اور اس کے بعد جناب نون لیگ کی طرف چلے گئے. سو آبویسلی نون لیگ کی طرف گئے تو کوئی وجہ ہوگی نا, اور نون لیگ کی طرف گئے تو اس میں سے کئی لوگوں کو نون لیگ والوں نے ایکسیپٹ کیا, کئی لوگوں کو نون لیگ والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن وہ ایک ان کے لیے اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا زرداری صاحب کے لیے. سو اس سے انہیں سمجھ آ گئی کہ اس وقت پلس کیا ہے. وہ پلس کو دیکھ کے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. اب وہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی میں ہے کہ جناب الیکشنز ہونے دیں, کیونکہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس میں ان کی ضرورت تو پڑے گی, کیونکہ وہ بھی نمبرز تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس کو پیپلز پارٹی کے پاس کو بہت بڑی میجورٹی آ جائے گی, لیکن پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز تو ہوں گے نا, کوئی نہ کوئی تو نمبرز ہوں گے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا؟ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے کیا اہم کرداروں کو سمن کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں ابوذر نے بڑی ڈیٹیل میں سارے کمیشنز کے نام لے لیے, اور جو کمیشن گھر میں بنتے ہیں ان کا نام نہیں لے رہے ابوذر, لیکن بہرحال گھر والے کمیشن پہ بھی کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور دیکھیں نا عدنان عادل صاحب بھی آج سر جھکائے بیٹھے ہوئے, نگاہیں نیچ کیے سر جھکائے بیٹھے ہیں. تو وہ آج یہاں پہ مطلب کہ کمیشن جو ہے ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, کمیشن بننا چاہیے, ریالٹی چیک سامنے آنا چاہیے, بٹ دین اگین کوئی اتنی یہاں پہ مجھے بھی کوئی اتنی کوئی یہاں پہ امید نہیں ہے کسی چیز کی. لیکن لیٹس سی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. بٹ دین اگین میرے خیال میں مائی پرسنل ٹیک آن دس تھنگ از کہ وی شوڈ موو فارورڈ, اور ہمیں آگے چلنا چاہیے. اور
beating around the bush will not lead us anywhere. اور لیٹس موو فارورڈ, آگے چلیں, آگے چل کے آگے بہت مسئلے ہیں, آگے بہت مسائل ہیں, ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں, اور میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا. بٹ دین اگین ٹھیک ہے, جو عدالت آنریبل عدالت ہے, آنریبل ہمارے لیے قابل احترام ہے, جو بہتر سمجھتی ہے وہ کرے, لیکن مائی ٹیک آن دس, مائی پرسنل ٹیک آن دس تھنگ از دیٹ وی شوڈ موو فارورڈ, آگے بڑھنا چاہیے. ایک چیز یہ دیکھیں بالکل رانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری نظر میں اس وقت کی جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر, اور جس طرح کی صورتحال ہے, ایک پٹیشن بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں جس پہ رجسٹرار صاحب نے آبجیکشن لگا دیے, تو میرے خیال سے اگر کرنٹ سچویشن میں ہم دیکھیں, اگر اس پہ کوئی ایکشن لے سپریم کورٹ, تو میرے خیال سے اس کو زیادہ یاد رکھا جائے گا اور اچھے الفاظ میں, ایز کمپیئر ٹو کہ آپ پاس میں جو ہو چکا ایک کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی, اس میں کتنی افادیت ہوگی, یہ اس کے لیے جنرل صاحب کا بھی نقطہ نظر اس پہ کیا ہوگا, جنرل صاحب سے بھی ہمیں ٹھیک ہے. جی ہاں, جنرل صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں, ان کا بھی ٹیک اس حوالے سے لیتے ہیں. میں کچھ غزہ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو صورتحال ہے وہاں پر تقریباً 12,000 سے زائد وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس تمام تر صورتحال میں جو